اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ رہے گی۔ حضرات گرامی، یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی قرآن پاک نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے اور ایک سچائی اور ایک حقیقت بتائی ہے کہ انسان دنیا میں چاہے جیسی زندگی گزارے، چاہے جس طرح سے وہ رہے، مفلس ہو یا مالدار ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، بہت اونچے منصب والا ہو یا گمنام شخص ہو جسے کوئی نہ جانتا ہو، بہرحال موت اس کو آنی ہے اور وہ اللہ کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ یقینی ہے، اسے اپنا حساب کتاب دینا ہوگا، یقینی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے تو کسی بس پر بیٹھا ہو وہ، یا ٹرین پر بیٹھا ہو یا ہوائی جہاز پر بیٹھا ہو، بہرحال اسے ایک نہ ایک وقت میں اترنا ہی ہوگا۔ اس ٹرین پر وہ ہمیشہ نہیں بیٹھا رہ سکتا، اس ایروپلین پر وہ ہمیشہ نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ اس کی منزل جب آئے گی تو اسے اترنا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے ہماری اور آپ کی زندگی ایک سفر کی طرح ہے۔ ہم مسافر ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ لمحہ لمحہ گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، اور ہم لمحہ بلمحہ اپنی منزل سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ گاڑی رک جائے گی اور کہا جائے گا کہ اترو، اب تمہارے اترنے کا وقت آ گیا۔ بالکل موت کا فرشتہ آ جائے گا ہمارے سامنے، ملک الموت، اور کہے گا کہ بس رک جاؤ، چلو اللہ کی طرف، اب تمہیں چلنا ہے۔ دنیا کی جو تم کو زندگی دی گئی تھی وہ زندگی پوری ہو گئی، اور ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے سامنے۔ قرآن پاک بہت تاکید کرتا ہے، بہت زور دیتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو یاد رکھو۔ اس سفر کو کرتے ہوئے اپنی منزل پر نگاہ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی دل فریبیوں میں کھو جاؤ، یہاں کی نقاشیوں میں کھو جاؤ، یہاں کی خوبصورتی میں کھو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم دولت پا کر، منصب پا کر، عہدے پا کر تم اسی میں گم ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے بس یہ دنیا ہی سب کچھ رہ جائے، اور تمہاری ساری تگ و دو، ساری صبح و شام، ساری محنتیں، ساری کاوشیں سب اسی دنیا کے لیے ہوں۔ اور جب وہ ملک الموت آ جائے اور موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ جائے اور کہے کہ چلو بس تمہاری دنیا کی زندگی ختم ہوئی، اب تمہیں چلنا ہے عالم برزخ کی طرف، تب تم کہو ہائے ہائے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ بچا۔ پھر اگر انسان چاہے گا کہ اسے ایک سیکنڈ کی مہلت مل جائے تو وہ مہلت نہیں مل سکتی۔ پھر اگر وہ چاہے کہ ارے فرشتے تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ میں یہ صدقہ کر لوں، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ میں یہ خیرات کر دوں، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ میں یہ تلاوت کر لوں، ذکر کر لوں، استغفار کر لوں، اب نہیں ہو سکتا، ختم۔ وہ مہلت جو دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسی کو قرآن پاک نے بہت واضح انداز میں کہا ہے کہ اس دن فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کا وہ دن آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے گا کہ اب اس دنیا کو فنا کرنا ہے، ختم کرنا ہے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات، اس دنیا پر رہنے والے سب کے سب لوگ، اب ان کو ختم کرنے کا وقت آ گیا، اور سور پھونکا جائے گا۔ اور سور کیا ہے؟ ایک آواز، جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے اس طریقے سے ایک آلہ ہے جس کے اندر جب پھونکا جاتا ہے تو آواز نکلتی ہے، بہت زور کی آواز۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو فرشتے ہیں اللہ کے، انہوں نے وہ سور اپنے منہ میں لگا رکھا ہے، اور کان اللہ کے حکم کی طرف ہے کہ بس کب حکم ہوتا ہے اور ہم آواز کریں۔
اور جب یہ سور پھونکا جائے گا، جب اس کی آواز ہوگی، جو آواز نکلے گی وہ شہنائی کی سی آواز ہوگی، اور وہ تیز آواز ہوتی چلی جائے گی، تیز ہوتی چلی جائے گی، تیز ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ لوگوں کے دماغ پھٹنے لگیں گے، دل پھٹنے لگیں گے، اور اسی طریقے سے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے جو ہے بکھرنے لگیں گے، اڑنے لگیں گے، تو اور یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے قیامت کا منظر، یہ ہے سور پھونکنے کا منظر، جب یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور سارے لوگ دوبارہ جسم کو پا کر اللہ کی طرف چل پڑیں گے، اللہ کے سامنے اب ان کو حاضر ہونا ہوگا۔ یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے لوگ بے بہرہ ہے، لوگوں کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے، جو جانتے ہیں وہ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ اسی دنیا میں منہمک ہیں، ایک سچائی سے واقف نہیں ہے وہ۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، نفخہ کہتے ہیں پھونکنے کو، فَإِذَا نُفِخَ، تو جب پھونکا جائے گا سور میں، اور یہ کون پھونکے گا؟ ظاہر سی بات ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اس کے اندر، اور جب یہ پھونکا جائے گا تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اور فنا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسرافیل کو کہ دوبارہ سور پھونکو، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر سارے لوگ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن فلا انصاب بینہم، اب ان کے درمیان کوئی رشتے ناتے نہیں رہیں گے، کوئی رشتے ناتے باقی نہ رہیں گے، یہ سارے رشتے ناتے سب اسی دنیا کے تھے، چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے۔ قیامت کا جو منظر ہے اس دن، اب لوگ، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے سورہ عبس کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ بس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو خود اسی کے لیے ہوگی۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے حشاش بشاش خوش خرم ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، وہ یہی کافر اور بد کردار لوگ ہوں گے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی کسی سے آپس میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں کر رہا ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرے گا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہاں پر پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھنا کہ ہم تمہارے کام آ جائیں، ہم تمہارے مصیبت کو دور کر دیں، آئیے ہم آپ کا کچھ دکھ اور درد بانٹ لیں، آئیے آپ کی کچھ چیزیں ہم جو ہے مصیبت آپ کی کم کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، سارے رشتے ناتے سب ختم ہو چکے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، اپنی فکر دامنگیر ہوگی کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کی قوت اور طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے سزا دینے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کھینچ کر لائی گئی ہے، اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں۔ اب کہاں آدمی کو خیال رہے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا کہ سارے انسان اٹھیں گے جب اپنی قبروں سے جب باہر نکلیں گے اور اللہ کے سامنے سب بڑھیں گے، تو کوئی سب غیر مختون ہوں گے، کسی کے ختنہ نہیں ہو، جیسے پیدا ہوئے تھے فطری حالت میں اسی طور پر ہوں گے، وہ نہ کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، نہ کوئی ان کا جو ہے شرمگاہ ان کی جو ہے ویسی ظاہر ہو رہی ہوگی سب کے سامنے، اور حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا اور پھر نیک لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب سب برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دھیان دے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر سنگین معاملہ رہا ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. ہر آدمی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوگا, ہر آدمی اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا, ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی کہ ہمارا کیا بنے گا, ہم جنت جائیں گے کہ دوزخ جائیں گے, ہم اللہ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے کہ اللہ کے سامنے ہمیں انعام دیا جائے گا. ہر آدمی کانپ رہا ہوگا, تھر 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 کانپ رہا ہوگا. حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کریں گے. ان سے لوگ کہیں گے کہ چل کے ہماری وہ سفارش کر دیجئے کہ جو ہے میزان شروع ہو جائے, حساب کتاب شروع ہو جائے. تو وہ کہیں گے نہیں میری ہمت نہیں ہو رہی. انبیاء کرام اس سے پیچھے ہٹیں گے. ہاں, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام عطا ہوا ہے, اسے مقام محمود کہتے ہیں. آپ آگے بڑھیں گے اور جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. یہ وہ مقام محمود ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سر کو اپنے اٹھاؤ, پوچھو, جو سوال کرو دیا جائے گا, سفارش کرو قبول کی جائے گی. تو وہ کہیں گے اے میرے پروردگار, حساب کتاب لوگوں کا شروع ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر سنگین دن, کس قدر بھیانک, کس قدر خوفناک, لرزہ طاری کر دینے والا. آج دنیا میں ہم ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے, بیٹوں کے لیے, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, خاندان والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ہم دین کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں, فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز روزے کو چھوڑ دیتے ہیں, دین کے کاموں پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں, نبی کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لیے. اور یہ لوگ کل کوئی قیامت میں ہمارے کام نہیں آئے گا. ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے, سب یہیں رہے گا, سب یہیں رکھا رہ جائے گا. کوئی اتنا بڑا منظر کھینچ دیا ہے اللہ رب العزت نے, اب اس کے بعد بھی آدمی اگر نہ سمجھے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.